السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے ہدایت اور صراط مستقیم کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، اور شریعت میں اس کا معنی کیا مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کی 6 نمبر کی آیت منتخب کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے بندے کو سکھایا ہے کہ یہ پڑھے، اہدنا، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے توفیق دے دے، مجھے دکھا دے کس چیز کو؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کو، سیدھے راستے کو۔ یہ اصل معنی ہے، یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، دیکھنے میں 3 ہی الفاظ ہیں، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور بندہ ہر نماز میں اس کو، بلکہ ہر رکعت میں اس کو مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں اہدنا ہے ہدایت۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہدایت کے معنی ہوتے ہیں توفیق دینا، راستہ دکھا دینا، دونوں معنی ہوتے ہیں، دل میں ڈال دینا، روزی دینا، یہ تمام کے معنی میں آتا ہے ہدایت، لفظ ہدایت۔ یہ ہدایت جو ہے یہ رہنمائی کے معنی میں آتا ہے شریعت کے اندر، یہ تو عربی زبان میں ہوا۔ اہدنا یعنی مجھے ہدایت دے دے، مجھے راستہ دکھا دے، مجھے توفیق دے دے، میرے دل میں ڈال دے، مجھے روزی دے دے، ہے نا، یعنی مجھے سیدھے راستے کی روزی دے دے، یہ تمام معنی ہیں۔ عربی زبان میں یہ معنی ہوا، لیکن شریعت میں جب مولا جائے تو یہی معنی ہوتا ہے، شریعت میں یہی معنی ہوتا ہے، تھوڑا بڑھا دیجئے اس میں۔ جب شریعت میں یہ کہا جائے ہدایت کسی کو دینا، تو اس کا مطلب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے شریعت کے اندر، ایک ہے جو مخلوق سے متعلق، اور ایک ہے ہدایت جو اللہ سے متعلق۔ بندوں کے متعلق جب یہ بات آئے کہ یہ ہدایت دیتے ہیں یا آپ ہمیں ہدایت دے دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، سورہ شورى میں آیت نمبر 52 میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ ماننا نہ ماننا آپ کا، ہمارا کام ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو کی رہنمائی کر دی ہے سیدھے راستے کی، اب اس کے اوپر ہے، چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ ناشکرہ بنے۔ شکر گزار کو کیا دیا جائے گا قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا ہے، اور ناشکرے کو کیا دیا جائے گا اللہ نے اسے بتا دیا۔ تو اس آیت میں بشارت بھی ہے مومنوں کے لیے، اور دھمکی بھی ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، یا جو ناشکر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے۔ اور اس کو اور وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نمبر 73 میں سورہ مومنون میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلاتے ہیں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ ہو سکتا ہے یہ معنی آپ لوگوں کو عجیب لگے، یہ چیز اور واضح ہو جاتی ہے ابو طالب کے قصے میں۔
جب ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے بہت خدمت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام اور مسلمانوں کا بڑا سپورٹ کیا تھا، تو جب وہ کفر پہ مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت دے دیں. جتنے لوگ بدر میں مارے گئے مشرکین، احد میں مارے گئے، اور جتنے لوگ مارے گئے پوری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کفر میں مریں؟ نہیں چاہتے تھے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی. تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہدایت جس کے حق میں لکھی تھی ملی، لیکن سیدھا راستہ دکھانے میں آپ نے کوتاہی نہیں کی. آپ نے وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اتارا تھا، ہے نا. اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ امین، یعنی امانت دار. آپ امین ہیں، اور تمام انبیاء نے یہ کام کیے، کسی بھی نبی نے کوئی چیز چھپائی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہاں پہ جب اللہ رب العزت نے آیت اتاری اس لیے تاکہ جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی انبیاء کہ وہ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اگر ہدایت دینا انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، لوط علیہ السلام اپنے بیوی کو ہدایت دے دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو ہدایت دے دیتے. تو جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے تعلق سے ہدایت کی ہیں، وہ سمجھیں سیدھے راستے کو دکھانا، بتانا، یہ سیدھا راستہ ہے. آپ کیا کہتے تھے؟ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے. لا الہ کہہ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے لا الہ کہنا کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس سے. صرف زبان سے کہہ لینا نہیں، مطلب یہ تھا ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جس کو ہم بلاتے ہیں، جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، ہے نا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ مسلمان کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو، جس کو اس وقت کے مشرکین مکہ سمجھتے تھے. کیوں اتنا لفڑا کرنے کی ضرورت تھی، کیوں اتنی جنگ کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا الہ کہہ دو جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ وہ سمجھتے تھے لا الہ کہنے کا مطلب یہ ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا جس پہ ہم لوگ ہیں، جس کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ دے. بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن بیچارے کچھ ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے دوسری طرح سے، ہے نا. تو آپ نے سب کو سیدھا راستہ دکھایا، ابو لہب کو بھی، وہ مشرکین مکہ جو مارے گئے، ابو جہل کو بھی. لیکن ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، ورنہ دل آپ کا اتنا صاف تھا کہ سب کو ہدایت دے دیتے، اسی کے لیے آئے ہی تھے، ہے نا شہاب الدین بھائی. ایک چیز یہ جناب، دوسری ہدایت جو اللہ دیتا ہے جس کو ہم طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ توفیق والی ہدایت ہے. یعنی اے اللہ میرے دل میں ہدایت تو ڈال دے، اس کے حساب سے میرے جسم کے اعضاء کام کر، مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھے راستے پہ لگا دے، اس کی توفیق دے دے، اس کی توفیق دے دے. تو بندوں کے معاملے میں آئے تو راستہ دکھانا، اور اللہ کے متعلق جب کوئی بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہے راستہ دکھانا بھی اور دل میں ڈالنا بھی. جیسے ابھی راستہ دکھانے کی بات میں نے کہی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا سیدھا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو. تو اللہ رب العزت کے تعلق سے دونوں معنی، راستہ دکھانا بھی اور دل میں ڈالنا بھی، توفیق دینا بھی، ہے نا. بندوں کے تعلق سے صرف راستہ دکھانا، کیونکہ دلوں کا معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہی توفیق دینے والا ہے، وہی دلوں میں ڈالنے والا ہے. اس چیز کو جانا، اس باریکی کو. اسی کو نہیں سمجھ سکے لوگ، اسی لیے بہت سارے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھ دی تفسیروں میں. کہا آپ ہدایت بھی دے سکتے ہیں. وہی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو طالب کو کیوں نہیں دیے؟ ابو جہل آپ کے چچا تھے، کیوں نہیں دیے؟ ابو لہب آپ کے چچا تھے، کیوں نہیں دیے؟ اور جو لوگ آپ کے سامنے
مارے گئے، کیوں نہیں دیے؟ کیا نعوذ باللہ آپ چاہ رہے تھے؟ قطعاً نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ الزام ہے ایک طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر اس کو گہرائی سے اس جملے کو سوچا جائے، کیونکہ آپ آئے ہی تھے ہدایت کے لیے، کبھی بھی آپ کے دل میں یہ چیز نہیں تھی فلاں ہدایت نہ پائے فلاں پا جائے، ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھی، بلکہ جو مسلمان ہوا تھا آپ اس کو مرحبا کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان اس چیز کو کہتے تھے کہ فلاں تمہارا بھائی آیا ہے مسلمان ہو کر کے، ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزیں ہیں۔ صراط مستقیم، صراط کے معنی راستہ، مستقیم معنی سیدھا، ہے نا؟ سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کے تعلق سے میں ایک حدیث ذکر کروں گا، اسی حدیث کو ذکر کر کے پھر اس درس کو ختم کروں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ایک حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی مثال بیان کی ہے۔ کیسے؟ سیدھا راستہ ہے اور سیدھے راستے کے اگل بغل میں دیواریں چل رہی ہیں ساتھ دونوں، ہے نا؟ اسی دیواروں میں یا انہی دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پہ کیا ہے؟ پردہ ہے، ان دروازوں پہ پردہ ہے۔ سیدھے راستے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کا کلام یعنی قرآن۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگو سیدھے جانا، ادھر ادھر مت ہٹنا، اور جو کھلے ہوئے ہیں دروازے ادھر جھانکنے کی کوشش مت کرنا، سیدھے جاؤ، جنت کی طرف پہنچ جاؤ گے، ہے نا؟ اچھا جناب، جو دروازے ہیں جو اس میں کیا کہتے ہیں دیواروں میں لگے ہوئے ہیں اگل بغل جو ہیں راستے کے، سیدھے راستے کے، ان دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہی جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اندر۔ جب بندہ اس کو کھولنا چاہتا ہے تو پھر ایک اللہ کا کی طرف سے نصیحت کرنے والا کہتا ہے افسوس ہے تیرے اوپر، کہا جا رہا ہے سیدھے چلو، ادھر ادھر دائیں بائیں جھانک رہا ہے، جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے نا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کو نصیحت کرتا ہے یہ غلط ہے، اس کو مت کر، ہے نا؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کھولے گا تو اتنے فتنے ہیں اس پردے کے پیچھے کہ تو پڑ جائے گا اس میں، ہے نا؟ یہی چیز ہے برائیاں اللہ رب العزت نے جن کو حرام قرار دیا ہے۔ سیدھا کہا گیا ہے بندے کو سیدھے جائے، سیدھا جائے وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ توفیق بخشے۔ لیکن وہی بندہ جو ادھر ادھر دیکھے گا کھول کھال کر کے، ہے نا، الٹی سیدھی چیزیں، ظاہر سی بات ہے اس میں پڑ جائے گا، اور جب پڑ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے ہاں سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ تو یہی ایک مثال بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے لائن کھینچی سیدھی، اس کے بعد کنارے کنارے ایسے راستے بنائے، اس میں بھی لکیریں کھینچی، کہا دیکھو یہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور یہ کنارے کنارے جو راستے میں نے بنائے ہیں یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے، ادھر چلے آؤ، بڑی اچھی چیز ہے، بڑے مزے کی چیز ہے، آرام سے رہو گے، اور یہ پریشانیوں میں کیا پڑ رہے ہو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ذرا چیک کر کے دیکھو، ہے کہ نہیں؟ یہی ہے گمراہی کے راستے، ہے نا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیزیں ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہٹ کر کے چیزیں ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں، اس میں نہ پڑیں، ہے نا؟ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کر دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ یہ کہ جب انسان مسلمان ہو گیا تو بار بار سیدھے راستے کی بات کیوں کر رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے، کیا ضرورت ہے جو چیز پہلے سے ملی ہوئی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضرورت ہے، شیطان برابر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان کے اس میں خون میں دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ہوا کھول کر کے بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، پھر آتا ہے جب اقامت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر آتا ہے، یہ عجیب عجیب چیزیں یاد دلاتا ہے، اس کو یاد کر لے، اس کو یاد کر لے، یہ بھی چیز رہ گئی ہے، وہ چیز رہ گئی، اس سے پہلے یاد نہیں دلاتا ہے، یہ چیزیں یاد دلاتا ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی
ضرورت ہے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے، سنتوں کے، نفلوں کے پابند ہیں، برابر ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ دکھا تو دیا تو نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے آیتوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، لیکن توفیق تم مجھے دے دے، میرے دل میں اس چیز کو ڈال دے، میں بالکل پکا سچا مسلمان ہو جاؤں، ادھر ادھر کہیں بھی شیطان کے اعمال کی طرف میرا ذہن نہ جائے۔ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ اور تو ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں جب شیطان ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، فتنوں کا دور ہے نا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے، سنتوں کے، نفلوں کے، فرضوں کے پابند ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا بد نصیب ہے ہمارا وہ بھائی جو نماز سے دور ہے۔ نمازی کتنی مرتبہ کہہ لیتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اور بے نمازی کتنا محروم ہے، اس کے منہ سے وہ چیز ادا نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے نمازوں کی پابندی کریں، اس چیز کو برابر پڑھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے تو ہر رکعت میں ہی پڑھیں، نہیں، ہمیشہ جب بھی آپ کو یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ، کہیں اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے اس کے تعلق سے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے بیچ میں پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد والا جو درس ہوگا منگل کے دن، اس میں یہ چیز بیان کی جائے گی کیوں ضرورت ہمیں ہے سیدھے راستے کی اتباع کی، خاص طور سے اس زمانے میں کیوں ہم اس پہ عمل کریں، کیا فائدے ہیں اور کون سی ضرورت ہماری بنتی ہے۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پہ عمل کرتے کرتے جہاں بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اچھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے بھائیوں کی یہاں وفاتیں ہوئی ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی بیمار ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں حادثات ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں نے آپ لوگوں سے محبت کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ آپ لوگ ان کے حق میں دعا کریں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے ورثہ جو ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرما، اور ایسے ہی جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں تندرستی دے دے مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔